نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، تاریخ اسلام کے سیکنڈ ایپیسوڈ میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ جیسا کہ پہلی ایپیسوڈ میں یہ بات آپ کو بتائی گئی تھی کہ یہ تاریخ نہ صرف اسلام کی بلکہ ورلڈ ہسٹری ہوں گی۔ ظاہر بات اس میں دنیا کی تاریخیں ہوں گی، اور اس میں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کو جوڑ دیں گے، پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام کی تاریخ تک۔ تو ظاہر سی بات ہے اس کے لیے ہمیں معلوم ہو جانا چاہیے کہ اس پیریڈ میں یہ تاریخ کتنی وسیع ہو جائے گی۔ اب چونکہ ہم لوگ شروعات کر رہے ہیں تو ظاہر بات ہے کیوں نہ شروعات بالکل شروعات سے ہی کی جائے، یعنی کہ اس دنیا کی کائنات کی جو تخلیق ہوئی ہے وہ کس طرح سے ہوئی ہے، یہ کائنات کس طرح سے وجود میں آئی ہے۔ تو اس میں قرآن میں کس طرح سے ذکر آیا ہے، اور ہماری جو سائنسی تحقیقات ہے، جو ماڈرن ٹیکنالوجی کے ذریعے سے جو معلومات ہوئی ہے وہ کس طریقے سے آئی ہے، یہ ساری باتیں جو ہے ان ویڈیوز میں، آنے والی ویڈیوز میں بھی جو ہے کور اپ کی جائے گی۔ ظاہر بات ہے بڑا ٹاپک ہوگا، لیکن یہاں چند باتیں جو کہ تمہیدی باتیں ہیں میں چاہتا ہوں کہ وہ پہلے عرض کر دی جائے، تاکہ ہم لوگوں کو آگے والے جو ویڈیوز ہے وہ سمجھنے میں اور ہمیں بتانے میں آسانی ہو جائے۔ پہلی چیز تو آپ یہ سمجھیں کہ جب ہم لوگ بات کرتے ہیں تاریخ کی تو ظاہر بات ہے ہمارے سامنے کتابیں ہوتی ہیں، جس میں کہ مذہبی کتابیں بھی ہوتی ہے اور جو کہ مورخین لکھتے ہیں وہ کتابیں بھی ہوتی ہیں۔ لیکن یہاں چونکہ کائنات کی ابتدا سے ہم بات کر رہے ہیں تو ظاہر بات ہے اس کے اندر بہت سارے سائنسی حوالے بھی آئیں گے، یعنی کہ موجودہ تحقیقات کے ذریعے سے جو معلومات ہمیں فراہم ہوئی ہے، معلومات ہوئی ہے، وہ چیزیں بھی اس کے اندر کوٹ کی جائے گی۔ اب کچھ لوگوں کو اس پر اشکال ہوتا ہے، ظاہر بات ہے اگر ہم قرآن کے ذریعے سے کوئی بات سمجھاتے ہیں تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے، لیکن جب ہم قرآن کے ساتھ ساتھ سائنس کو سے جوڑتے ہیں تو کچھ لوگوں کو اشکال ہوتا ہے کہ آخر قرآن کا سائنس سے کیا تعلق، یہ چیز الگ ہے، یہ چیز الگ ہے۔ جبکہ اگر حقیقت آپ دیکھیں تو کائنات کا بنانے والا اللہ رب العزت اور قرآن کو نازل کرنے والا وہ بھی اللہ رب العزت ہی۔ تو ظاہر بات ہے سائنس میں اور قرآن میں جو ربط اور تعلق ہے اس کو اگر آپ چاہیں تو ایک مثال سے سمجھ سکتے ہیں۔ دیکھیں، موبائل آج کے دور کی ایک بشری ضرورت بن چکا ہے، اور یہ کہ ہمارے لیے سب سے ایک ایڈوانس چیز ہے جس کے بغیر شاید آج کے دور میں جو ہے زندگی بھی بہت ہی بے رنگین معلوم ہوتی ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے اگر میں اپنے اسٹوڈنٹس کو ٹاپک دیتا ہوں کہ آپ جو ہے موبائل پر ایک ٹاپک لکھ کر لے کے آؤ یا پھر اس پر ایک ایسے لکھو، تو ظاہر بات ہے وہ اس پر جو ہے 100-150 لائنیں لکھ دیں گے۔ اس کے علاوہ وہ ایک نوٹس ریڈی ہو گیا جو کہ اس نے تحقیق کرنے کے بعد میں جو ہے کلیکشنز کیا ہے، کلیکٹ کیا ہے، اور وہیں ایک چھوٹی سی نوٹس جو ہے، ایک چھوٹی سی کتاب اس موبائل کے ساتھ بھی آتی ہے باکس کے اندر جب آپ خریدنے کے لیے جاتے ہیں، جو کہ کمپنی کی طرف سے، جو کہ اس کا کریٹرز ہوتے ہیں ان کی طرف سے نازل کی جاتی ہے، بھیجی جاتی ہے باکس کے اندر رکھ کر۔ اب اگر ان دونوں باتوں میں ایک وہ جو کہ میرے اسٹوڈنٹ نے یا پھر ہم نے لکھی ہے موبائل کے تعلق سے تحقیق کرنے کے بعد، اور ایک وہ ہے جو کہ موبائل کے ساتھ میں آ رہی ہے، اور اگر ان دونوں چیزوں کے اندر جو ہے ٹکراؤ ہوتا ہے تو بات کس کی تسلیم کی جائے گی؟ تو ظاہر بات ہے کوئی بھی شخص یہ کہے گا کہ بنانے والا اپنی بنائی ہوئی چیز کے بارے میں زیادہ نالج رکھتا ہے بنسبت ان کے جو کہ اس چیز کو استعمال کرتا ہے۔ تو لہٰذا سائنس جو ہے وہ تحقیقات کا نام ہے۔ ظاہر بات ہے میں ایک سائنس کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں، اور آپ میں سے بھی جو لوگ سائنس کے اسٹوڈنٹ رہے ہیں وہ اس بات کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ ہماری جو سائنس ہے وہ دو چیزوں پر، دو سدھانت پر قائم ہے۔ سب سے پہلی چیز ہوتی ہے ڈسکوری، کھوج۔ اس میں جو کہ کائنات میں چیزیں آلریڈی موجود ہے، آلریڈی وہ وجود رکھتی ہے، آسمان ہے، زمین ہے، سمندر ہے، مخلوقات ہے، اسی طرح چاند ہے، اور ہمارے جو سولر سسٹم اور دیگر اور چیزیں، جو بھی پراکرتک چیزیں، نیچرل چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہے، اس کے بارے میں ہم لوگ تحقیق کرتے ہیں سائنس کے ذریعے سے، ٹیکنالوجی کے ذریعے سے، اس کے بعد میں جو آبزرویشنز کے بعد میں کنکلوژنز نکالتے ہیں، فائنلی ہم کسی نتیجے پر پہنچتے ہیں۔ تو اسے کہا جاتا ہے سائنس کی تحقیق، سائنس کی کھوج، یعنی کہ ڈسکوریز۔ اور دوسری چیز ہوتی ہے وہ ہوتا ہے انوینشن، یعنی کہ ہم لوگ دنیا کی جو چیزیں آلریڈی موجود ہوتی ہیں انہیں کو استعمال کرتے ہوئے کچھ نئی نئی چیزیں ایجاد کرتے ہیں، نئی نئی انوینشنز کرتے ہیں، تاکہ لوگوں کی زندگی آرام دائک بن سکے، یا پھر یہ کہ ان کی ضرورتیں پوری ہو سکے۔ تو اسی وجہ سے سائنس کا کانسیپٹ ہوتا ہے نیسیسری از دا مدر آف انوینشن، کہ ضرورت آوشکار کی جننی ہوتی ہے، یعنی کہ جن چیز کی انسان کو ضرورت ہوتی ہے وہ اس کا آوشکار کرتا ہے۔ تو بہرحال سائنس کا جو کانسیپٹ آپ نے دیکھا کہ وہ دو چیزوں پر مبنی ہے، کھوج پر اور انوینشن یعنی کہ آوشکار پر۔ اب
یہاں پر ایک سوال کھڑا ہو جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آخر قرآن میں اور سائنس میں کیا تعلق ہے؟ تو دوستو، آپ اس بات کو اچھی طریقے سے جان لیں کہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے اس کائنات کو وجود بخشا ہے اور اس کو تخلیق کیا ہے۔ اور یہ جو علم سائنس کا علم ہے، یہ بھی کوئی انسان کا ذاتی علم نہیں ہے، بلکہ یہ بھی وہ علم ہے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نسل انسانیت تک پہنچایا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق کیا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں، تو ظاہر سی بات ہے آدم علیہ السلام کو سجدہ کس اعتبار سے کیا گیا؟ آپ قرآن پاک کے اندر غور کریں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بہت ساری چیزوں کے نام گنوا دیے تھے، اور پھر اس کے بعد میں فرشتوں کے سامنے یہ بات پوچھی گئی کہ فرشتوں تم بتاؤ ان چیزوں کے نام کیا ہے؟ تو فرشتوں نے کہا کہ سبحان اللہ، تیری ذات پاک ہے پروردگار، جو علم تو نے ہمیں عطا کیا ہے ہم صرف اسی کا علم رکھتے ہیں۔ اس کے بعد میں آدم علیہ السلام سے پوچھا گیا تو آدم علیہ السلام نے تمام چیزوں کے نام گنوا دیے، اور اس کے بعد میں اللہ تبارک نے آدم کو سجدہ کروایا فرشتوں کے ذریعے سے۔ تو لہٰذا وہ سجدہ جو تھا وہ حضرت آدم علیہ السلام کے علم کے اعتبار سے تھا، کیونکہ ان کے علم کو سجدہ کیا گیا تھا۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ علم جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نسل انسانیت تک پہنچایا ہے، تو دو علم ہوتے ہیں۔ پہلا علم یہ علم ہے جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ انسان کا ترقی کرتے کرتے اپنے عروج کو پہنچ جائے گا، اور دوسرا علم جو کہ وحی کا علم ہے، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت وقت پر نبیوں کا انتخاب کیا اور اپنے نبیوں کے ذریعے سے نسل انسانی تک پہنچایا ہے، جس کو ہم ریویلڈ نالج، اور جو سائنس کے علم ہے اٹس ایکوائرڈ نالج کہا جاتا ہے، جو کہ ہم لوگ سائنسی تحقیقات سے حاصل کرتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ جو وحی کے ذریعے سے نازل ہوتا ہے۔ لہٰذا ان میں کبھی بھی ٹکراؤ نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اگر ہماری سائنسی تحقیقات میں کوئی کمی رہ جاتی ہے اور وہ ٹکراتی ہے قرآن سے یا آسمانی کتاب سے، تو آپ کو یہ معلوم ہو جانی چاہیے کہ کمی ہماری ریسرچ میں ہے، ہمیں دوبارہ سے تحقیق کرنی چاہیے۔ اور ہوتا بھی ہے، کئی سارے کانسیپٹ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بعد میں جو ہے ایکسیپٹ کیا جاتے ہیں، بعد میں اس کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے، لیکن قرآن کے وہ دلائل و برہان ہیں کہ جنہیں کبھی بھی جو ہے ریجیکٹ نہیں کیا جا سکتا، بلکہ قرآن کی بات کو ایکسیپٹ کیا جائے گا۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک چیز اور بھی آپ جان کے چلے کہ اگر ہم معجزات کی بات، چونکہ آج ہمارا ٹاپک وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم ترین معجزے کے تعلق سے ہے، تو لہٰذا اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کیا ہے، تو آپ بہت سارے معجزے گنوا دیں گے۔ یہ شکل قمر کا معجزہ اللہ کے نبی کا بہت بڑا معجزہ ہے، اس طریقے سے اللہ علیہ وسلم کو پیچھے کی چیزیں بھی نظر آتی تھی، یہ بھی آپ کو معجزہ ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جامع ترین اور بڑا ترین اگر معجزہ ہم کہیں تو یہ قرآن مقدس ہے۔ اب ظاہر بات ہے بحیثیت مسلمان ہم اس بات کو تسلیم کر لیں گے، لیکن ایک نان مسلم جو اسلام پر ہی یقین نہیں رکھتا ہے یا پھر اللہ کے نبی کی رسالت کا وہ انکاری ہے، تو وہ کیا تسلیم کرنے لگے۔ لیکن جب ہم کسی سائنٹسٹ کو یا کسی ایسے شخص کو جو کہ سائنس کا علم رکھتا ہے اس کو یہ بتاتے ہیں کہ جن چیزوں کی تحقیقات آپ لوگ آج کر رہے ہیں موجودہ سائنس کے ذریعے سے، ٹیکنالوجی کے ذریعے سے، قرآن 1400 سال پہلے اس کو واضح کر چکا ہے قرآن پاک کے اندر، تو وہ اچھل پڑتا ہے۔ He got surprised۔ وہ کیا کہتا ہے کہ how it can be possible، کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ جن چیزوں کی ریسرچ ہم لوگ آج کر رہے ہیں، تحقیق کر رہے ہیں اور کسی نتیجے پر پہنچ رہے ہیں، قرآن 1400 سال پہلے ان کو واضح کر چکا ہے، جبکہ اس وقت نہ کوئی سائنس تھی، نہ کوئی ٹیکنالوجی تھی، سائنس کا کوئی وجود نہیں تھا۔ وہ بھی ایک ایسے شخص پر جو کہ امیین میں سے تھے، جنہوں نے کبھی کسی استاد کے پاس بیٹھ کر ذہنی تلمس طے نہیں کیا، اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ باتیں انسانوں کو پہنچائی ہے کہ جو قیامت تک آنے والی نسل انسانیت کے لیے چشمہ ہدایت ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اس سے صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ وہ علم جو کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا تھا وہ آپ کا ذاتی علم نہیں تھا، بلکہ یہ وہ علم تھا جو کہ اس خالق کے کائنات کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسال کیا گیا تھا، یعنی کہ وہ وحی کا علم تھا۔ اور اس کی دلیل قرآن کریم کے اندر خود موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے تعلق سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ میرا نبی اپنے خواہش سے کچھ نہیں کہتا، بلکہ یہ تو وہ وحی ہے جو کہ اس کی طرف نازل کی جاتی ہے۔ تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں لوگوں کو بتائی ہے وہ آپ کی ذاتی باتیں نہیں تھی، بلکہ حق تعالیٰ کی طرف سے ہی وہ باتیں بتائی گئی تھی۔ تو پہلا معجزہ تو یہ ہو گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جامع ترین معجزہ ہے وہ قرآن کریم ہے۔ اور آنے والے جو وقت ہے، جیسے جیسے وقت گزرتا چلا جائے گا، سائنسی تحقیقات بڑھتی چلی جائے گی اور لوگ حقیقت کو جاننے بھی لگیں گے کہ ہاں قرآن جو ہے وہ حق ہے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ لہٰذا اس تعلق سے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر سورہ 41 حمیم سجدہ آیت 53 میں یہ بات ارشاد فرماتی ہے کہ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق،
کہ عنقریب ہم اپنی قدرت کی نشانیاں زمین کے تمام حصوں میں دکھا دیں گے، وفی انفسہم، اور خود ان کی ذات میں بھی دکھا دیں گے، یہاں تک کہ لوگوں پر واضح ہو جائے گا، انکشاف ہو جائے گا، ظاہر ہو جائے گا کہ قرآن حق ہے۔ لہذا جیسے جیسے وقت گزرتا چلا جائے گا، سائنسی تحقیقات سامنے آتے چلے جائیں گے، ویسے ویسے حق واضح ہوتا چلا جائے گا، اور لوگ اس بات کو تسلیم کریں گے کہ بے شک قرآن حق ہے۔ اور آج آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ اگر آپ گوگل پر سرچ بھی کریں کہ what is the fastest growing religion in the world, تو you will find the name is اسلام۔ تو ظاہر سی بات ہے تیزی کے ساتھ میں اگر کوئی مذہب اس دنیا میں پھیل رہا ہے تو وہ اسلام ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے خاص طور سے یورپین کنٹریز ہیں، امریکن سے اور دیگر لوگ ہی سب سے زیادہ اسلام قبول کر رہے ہیں، کیونکہ وہ ظاہر بات ہے وہ کوئی جو ہے ان ایجوکیٹڈ لوگ نہیں ہیں، ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگ ہوتے ہیں، وہ تحقیق کرتے ہیں، برہان ان کے پاس ہوتا ہے، دلائل آنے کے بعد میں وہ حق تسلیم کرتے ہیں۔ تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جو آسمانی کتاب قرآن مجید کو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ایک ادنا سے ایک بدو انسان جس کو کہ دنیا کا بھی صحیح سے علم نہیں ہے، جو اپنا نام بھی نہیں لکھ سکتا ہے، اس کے لیے بھی ہدایت اور روشنی اسی قرآن کے اندر ہے، اور ایک ہائیلی ایجوکیٹڈ انسان، ایک دنیا کا بڑے سے بڑے سائنسداں، اس کے لیے بھی ہدایت اور علم کی روشنی وہ بھی اسی قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ سوال یہ ہوتا ہے کہ اس بات کو ہم کس انداز میں اور کس حد تک اس بندے تک پہنچائیں۔ یہ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ جو علم آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے اس کو آپ صحیح استعمال کریں، اپنی صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہوئے، اور پھر پیغام حق کو لوگوں تک پہنچا دیں۔ تو دوستو یہاں پر جیسے میں نے بتا دیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم ترین معجزہ وہ قرآن ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ انسان کی ہمیشہ سے اس جو ہے صفات رہی ہے کہ جب بھی اس کے پاس میں حق پہنچتا ہے، جب بھی کوئی نبی اس دنیا کے اندر آیا ہے تو وہ نبیوں سے لوگ معجزات طلب کرتے تھے کہ اچھا اگر آپ نبی ہے تو آپ جو ہے پہاڑ میں سے اونٹ نکال کے دکھائے، جیسے کہ قوم سمود کے ساتھ ہوا، اور یہ معجزات ہی نبیوں کی صداقت کی دلیل ہوا کرتے تھے۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی لوگوں نے معجزات طلب کیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جامع ترین معجزہ وہ قرآن کریم ہے۔ لہٰذا ہماری جو آنے والی ویڈیوز ہوں گی، چونکہ ظاہر سی بات ہے اس کے اندر سائنسی برہان ہوں گے، سائنس کی دلائل بھی ہوں گے، اس طریقے سے اور دیگر کتابوں کے بھی حوالے جات ہوں گے، تو لہٰذا اسی وجہ سے یہ تمہیدی باتیں تھیں جو کہ آپ کے سامنے رکھی گئی ہے۔ ہماری جو یہ نیکسٹ ویڈیو ایپیسوڈ ہوگا وہ بگ بینگ تھیوری کے اوپر ہوگا، کیونکہ کائنات کی تخلیق کے بارے میں ہم لوگ تحقیقات کرنے جا رہے ہیں، پتہ کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ شروعات کر رہے ہیں تو پھر شروعات سے ہی ہونی چاہیے۔ تو لہٰذا ابتدا کیسے ہوئی اس کائنات کی، اس کے لیے جو تھیوریز ہے تو وہ بگ بینگ تھیوری ہے، اس طریقے سے LHC لارج ہیڈرن کولائڈر اینڈ دا گاڈ پارٹیکلز، اس کے بارے میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بات چیت ہوں گی۔ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ جو ہے ان ویڈیو کو سمجھیں، اسی طریقے سے زیادہ شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کریں، اس لیے نہیں کہ مجھے سبسکرائبرز بڑھانے ہیں، بلکہ اس لیے کہ تاکہ جو ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ہے آپ کو پہنچتی رہے، کیونکہ یہ ایک سیریز ہے، اس کے اندر اگر ہم کسی ایک پوائنٹ کو بھی مس کر دیتے ہیں، کسی ایک پارٹ کو، ایک ایپیسوڈ کو بھی، تو ہو سکتا ہے کہ اگلی بار ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ امید کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔